بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ زہد و تقوی میں بے مثل، علم و عمل میں یکتا۔ حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ نبھاتے، وصیت پوری فرماتے، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنے سے کتراتے، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوتے اور نہ ہی حکمرانوں کے رعب و دبدبہ سے گھبراتے۔ ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ آپ مجھے مار کر گناہگار ہو۔ فرمایا، جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا یعنی شیطان، میں اسے ناراض کروں گا۔ پھر آپ نے غلام کو آزاد فرما دیا۔ سونا چاندی اپنے پاس جمع رکھنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحاناً آپ کے پاس رات کے وقت 1000 دینار بھجوائے۔ آپ نے سارے دینار صبح ہونے سے پہلے صدقہ کر دیے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ دوسروں کی طرح اپنی جائیداد کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرمایا، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے ایک گدھا، خدمت کے لیے بیوی ہیں اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم نیک آدمی ہو، عنقریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئے گی۔ آپ نے عرض کی، راہ خدا کی آزمائش ہے؟ ارشاد فرمایا، راہ خدا میں عرض کی، حکم الہی کو خوش آمدید۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ سب سے الگ چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تنہا چلو گے، تنہا وفات پاؤ گے اور تنہا ہی اٹھائے جاؤ گے۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے شام کے ایک گاؤں میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق چلے آئے اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ زندگی کے آخری ایام مدینے کے گرد نواح میں موجود مقام ربضہ میں گزارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 32 ہجری میں ہوا۔ وقت وصال آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تو آپ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہٰذا اب تم باہر جا کر دیکھو
مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا باہر راستے پر انتظار کر رہی تھی کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سنتے ہی قافلے والے بے چین و بے قرار ہو گئے اور بے تابانہ آپ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور اپنی جان عفرین کے سپرد کر دی۔ ایک قول کے مطابق اس قافلے میں موجود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔